جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے اور وہ آہ سیدھا 7ویں آسمان تک جاتی ہے۔ ٹوٹے دل سے نکلی ہوئی دعا اور آہ کبھی بھی رائیگاں نہیں جاتی، اور جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو ظالم بچ نہیں پاتا۔ وہ رحمان اور رحیم تو ہے، مگر کیا تم نے سنا نہیں، وہ ذوالجلال بھی ہے۔ ہارون رشید نے بہلول سے پوچھا، چور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بہلول نے کہا، عالی جا، اگر چور پیشہ ور ہو تو اس کا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے، اور اگر چوری مجبور ہو کر کی ہو تو حاکم وقت کی گردن اڑا دینی چاہیے۔ کبھی راہ چلتے کسی بھیک مانگنے والے فقیر کو غور سے دیکھا ہے؟ کیسے وہ ہر آتے جاتے انسان کے سامنے خیرات کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے، کتنی منتیں کرتا ہے، کتنے واسطے دیتا ہے، کیسے اپنی کمزوریاں بیان کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، بلکہ پیچھے ہی پڑ جاتا ہے تو سامنے والا کچھ نہ کچھ اس کے کشکول میں ڈال ہی دیتا ہے۔ یہی تو ادا ہے مانگنے کی کہ جس سے دینے والے کا دل پسیج جائے۔ ہاں، بالکل ایسے ہی اپنے رب سے مانگا کرو، عاجزی سے، محبت سے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، اپنی کمزوریاں بتاتے ہوئے، اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے مسلسل مانگتے رہو، جانے کب کون سی ادا اس پاک ذات کو پسند آ جائے اور وہ کن فرما دے۔ بیوی دوبارہ مل جاتی ہے۔ بعض مرد کہتے ہیں کہ بیوی تو دوبارہ مل جاتی ہے، لیکن والدین، بہن بھائی دوبارہ نہیں ملتے۔ ایسے بھائیوں سے صرف اتنی گزارش ہے کہ جیسے آپ کو اپنے بہن بھائی پیارے ہیں، ایسے ہی سب کو اپنی بہن بیٹی بہت پیاری ہوتی ہے۔ ایسی سوچ والے کو کوئی دوبارہ تو کیا، پہلی بار بھی اپنی بہن بیٹی نہیں دے گا۔ نہ کسی کے پاس فالتو ہوتی ہیں بہنیں بیٹیاں۔ اگر یہی بات کوئی آپ کی بہن بیٹی کے بارے میں بولے تو پھر کیسا محسوس ہوگا؟ اس لیے اپنی سوچ کو بدلیں۔ سب کا اپنا اپنا مقام اور حق ہوتا ہے۔ کس قدر عجیب لوگ ہیں ہم۔ محبت ہم نبھا نہیں سکتے، نفرت ہم سہ نہیں سکتے، احساس ہم میں زندہ نہیں رہا، احترام ہم میں باقی نہیں ہے، میل جول سے ہم دور بھاگتے ہیں، حسد ہم میں بھرا ہوا ہے، غلطی ہم نے تسلیم نہیں کرنی، معذرت کرنا ہمیں توہین لگتا ہے، عبادت کی ہم کو خبر نہیں ہے، حقیقتیں ہمیں اچھی نہیں لگتیں، موت ہمیں یاد نہیں ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ سکون نہ جانے کدھر کھو گیا ہمارا۔ کوئی ایسا اسم اعظم پڑھ جو اشک بہا دے سجدوں میں، اور جیسا تیرا دعویٰ ہے محبوب ہو میرے قدموں میں۔ پر عامل رک، ایک بات کہوں، یہ قدموں والی بات ہے کیا؟ محبوب تو ہے سر آنکھوں پر، مجھ پتھر کی اوقات ہے کیا؟ اور عامل سن، یہ کام بدل، یہ کام بہت نقصان کا ہے، سب دھاگے اس کے ہاتھ میں ہیں جو مالک دو جہان کا ہے۔ ظلم ڈھانے سے مسلمان نہیں بدلے گا، جان بھی جائے تو ایمان نہیں بدلے گا، دفن ہو جائیں گے آیات بدلنے والے، کچھ بھی کر لیجئے قرآن نہیں بدلے گا۔ اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ سورہ یوسف کا انتہائی پیارا سبق، زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی لوگ بھی آپ سے دغا کر جائیں، آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پاک پہ کامل بھروسہ رکھیں تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کرے گا کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ کھجور کی گٹھلی پر باریک سا جھلی نما ایک چھلکا ہوتا ہے جسے قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان اس کا بھی مالک نہیں تو پھر اکڑ کیسی؟ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں، بلکہ گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے۔ رشتے بچانے کے لیے انسان جھک سکتا ہے،
لیکن جھکنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، لہٰذا تعلق وہی بچتے ہیں جہاں دونوں احساس کرنے والے ہوں۔ سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق رب العالمین کے ساتھ ہوتا ہے، جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، جس پر توکل کبھی غم میں مبتلا نہیں ہونے دیتا، جس سے امید کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی، جس پر یقین کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، جس پر ایمان کبھی بہکنے نہیں دیتا، جس کی طرف توجہ کبھی بھٹکنے نہیں دیتی، جس کا رب اس کا سب۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایسے دوست سے ہاتھ دھو لینا بہتر ہے جو تیرے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا ہو۔ زندگی میں بہترین رشتہ وہی ہے جہاں ناراضگی کے بعد معمولی سی مسکراہٹ اور معذرت سے زندگی پہلے جیسی ہو جائے۔ ایک مرتبہ ایک چڑیا رزق کی تلاش میں لمبا سفر کر کے واپس گھونسلے میں پہنچی۔ بچوں نے پوچھا، ماں تم نے اتنا لمبا سفر کیا، ہمیں بتاؤ آسمان کتنا بڑا ہے؟ چڑیا نے بچوں کو اپنے پروں میں سمیٹتے ہوئے کہا، بچوں ہمیشہ یاد رکھنا، والدین کے سائے سے بڑی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ پاک کی قربت کا راستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے ہو کر جاتا ہے۔ اللہ کا قرب چاہتے ہو تو اس کے حبیب کے سچے عاشق بن جاؤ، سنتوں پر عمل کرنے والے بن جاؤ، کثرت سے درود پاک پڑھو، کیونکہ اللہ پاک بھی اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والا خود بخود اللہ کی سچی محبت پا لیتا ہے، کیونکہ وہ منافق نہیں ہوتا، جھوٹ نہیں بولتا، بد اخلاق نہیں ہوتا، وہ اپنے اعمال کی فکر میں رہتا ہے۔ کسی شخص نے ایک دیہاتی سے کہا، اب تو روٹی بھی 1 دینار کی ہوگی۔ دیہاتی نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، میری بلا سے روٹی نہیں، گندم کا 1 دانہ 1 دینار کا ہو جائے، میں اس کی عبادت ایسے ہی کروں گا جیسا اس نے حکم دیا ہے، اور وہ مجھے رزق بھی ویسے ہی دے گا جیسا اس نے وعدہ کیا ہے۔ ہم بھی گزرے ہوئے کل کی طرح گزر جائیں گے، پہلے ہر روز کسی کو، پھر کبھی کبھی کسی کو، پھر کبھی نہ کبھی کسی کو، پھر کبھی نہ کسی کو یاد آئیں گے۔ بے زبانوں سے ہمدردی کرنا نہ بھولو، یہ بغیر لفظوں کے دعائیں دیتے ہیں۔ کسی کو دیا گیا ایک آنسو عمر بھر کی عبادتوں پر پانی پھیر سکتا ہے۔ سانپ کا ڈسا ہوا انسان تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے، مگر انسان کا ڈسا ہوا انسان مرتے دم تک تڑپتا ہے۔ کبھی خود پہ کبھی حالات پہ رونا آیا، بات نکلی تو ہر ایک بات پہ رونا آیا۔ ہم تو سمجھے تھے کہ ہم بھول گئے ہیں ان کو، کیا ہوا آج یہ کس بات پہ رونا آیا؟ کس لیے جیتے ہیں ہم، کس کے لیے جیتے ہیں؟ بارہا ایسے سوالات پہ رونا آیا۔ کون روتا ہے کسی اور کی خاطر اے دوست، سب کو اپنی ہی کسی بات پہ رونا آیا۔ جس مصیبت پر صبر کر لیا جائے وہ بہت جلد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر اسی مصیبت پر اللہ کی رضا سمجھ کر شکر کر لیا جائے تو وہ مصیبت بہت جلد خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بات صرف اللہ پر توکل کی ہے۔ میں اللہ سے قطرہ قطرہ نہیں سمندر مانگتی ہوں، میں اللہ سے بہتر نہیں بہترین مانگتی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ سب اس کے اختیار میں ہے۔ میں بھی ٹھہروں کسی کے ہونٹوں پر، میری خاطر دعا کرے کوئی، برسا دے ہم پہ بھی ہدایت کی بارش یا رب، ایمان کے شیشوں پر بہت دھول جمی ہے۔ اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو شامل کرو جو کبھی آئینہ اور کبھی سایہ بن کر ساتھ رہیں، کیونکہ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ دوبارہ گرم کی گئی چائے اور سمجھوتا کیا ہوا رشتہ، دونوں میں پہلے جیسی مٹھاس اور ذائقہ کبھی نہیں رہتا۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے کسی کا دل میری وجہ سے نہ دکھے، مجھے اچھا لگتا ہے کہ سب خوش رہیں، میں ہنسی کا سبب نہ بن سکوں تو کسی کے آنسوؤں کی وجہ بھی نہ بنوں۔
کون آنکھوں میں چھپے کرب کو پڑھتا ہوگا؟ لوگ اتنے بھی سمجھدار کہاں ہوتے ہیں؟ شعور کا کرشمہ یا شوق تنہائی کہ رفتہ رفتہ دل سے اتر رہے ہیں لوگ۔ محفل تھی دعاؤں کی، سو میں نے بھی ایک دعا مانگی، میرے اپنے سدا خوش رہیں، میرے ساتھ بھی، میرے بعد بھی، آمین۔ مدد کرنا ایک بہت مہنگا تحفہ ہے، مگر ہر کسی سے اس کی امید نہ رکھیں، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ خود کو وقت دو اور پھر دیکھو آپ کیسے اڑان بھرتے ہیں۔ مصلحت کا معیار یہ ہے کہ آپ کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہو، لیکن آپ ناسمجھوں کے سامنے خاموشی کو ترجیح دیں۔ مانگی ہوئی توجہ عزت نفس کی توہین ہے۔ آندھی مغرور درختوں کو کھا جائے گی، بس وہی شاخ بچے گی جو لچک جائے گی۔ عبادتیں صرف جائے نماز پر ہی نہیں ہوتیں، بلکہ کچھ عبادتیں میٹھی زبان، دھیمے لہجے، ہمدردانہ اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہیں۔ اے رب کائنات، اس بے تاب نفس اور کمزور جسم پر رحم فرما، اس لیے کہ جو تیرے سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ تیری جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ جو تیرے بادل کی گرج سے کانپ اٹھتا ہے، وہ تیرے غضب کی آواز کو کیسے سن سکتا ہے؟ جسے تیری رحمت اور پیار کی عادت ہے، وہ تیری ناراضی کا سامنا کیسے کرے گا؟ یا الہی، ہمارے حال پر رحم فرما اور کرم فرما، اور ہم سب کو معاف فرما، اور ہم سب سے راضی ہو جا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔